السلام علیکم ناظرین، پرانے دور کی باتیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا بھی تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے کو نکما شمار سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی عیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریقین کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑک کردار میں آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ تب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمان کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے تھے، خوش آمدید اور شہروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے تھے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا تھا اور غسل خانے میں ایک نئے صابن کی ٹکیا رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھیں اداسی میں اور آنسوؤں میں ہوتی تھیں۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان بس صورت یہ نوٹ دے کر ہی جاتا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمانوں کو اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ایک دوسرے کو کافر مشرک نہیں کہا۔ سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے تھے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔